دوستو یہ کہانی ہے 22 جولائی سن 2003 کی کہ جب امریکہ کی فوج کے لگ بھگ 300 یا پھر 400 سینک اپنے پورے ہتھیار اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ عراق کے مشہور شہر یعنی موصل کے ایک گھر میں حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس امریکہ کے یہ طاقتور فوجی عراق کے جس گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے اس گھر میں صرف اور صرف 4 لوگ موجود تھے، اور یہ چاروں لوگ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس دور میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی صدام حسین کے رشتہ دار تھے۔ ان 4 لوگوں میں سے جہاں ایک طرف 2 لوگ تو خود صدام حسین کے ہی بیٹے تھے، جبکہ ایک ان کا گارڈ اور ایک 14 سال کا بچہ بھی موجود تھا۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل یہ ہے دنیا کے سب سے بہادر بچے کی کہانی۔ تو چلیے آج اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ تو آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ کہانی ہے 22 جولائی سن 2003 کی کہ جب امریکہ کی فوج کے لگ بھگ 300 یا پھر 400 سینک اپنے پورے ہتھیار اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ عراق کے مشہور شہر یعنی موصل کے ایک گھر میں حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس امریکہ کے یہ طاقتور فوجی عراق کے جس گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے اس گھر میں صرف اور صرف 4 لوگ موجود تھے، اور یہ چاروں لوگ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس دور میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی صدام حسین کے رشتہ دار تھے۔ ان 4 لوگوں میں سے جہاں ایک طرف 2 لوگ تو خود صدام حسین کے ہی بیٹے تھے، جبکہ ایک ان کا گارڈ اور ایک 14 سال کا بچہ بھی موجود تھا۔ 14 سال کا وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین کے بیٹے یعنی قصی بن صدام حسین کا بیٹا تھا، یعنی رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا۔ دوستو امریکی فوج ان 4 لوگوں کو ایک لمبے وقت سے تلاش کر رہی تھی، لیکن ایک خفیہ مکان میں چھپے ہونے کی وجہ سے امریکی فوج چاہ کر بھی ان 4 کو ڈھونڈنے میں ہمیشہ ناکامیاب رہی تھی، اور آخرکار اپنے ہی کسی انسان کی جاسوسی کی وجہ سے اب امریکی فوج یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پتہ لگتے ہی امریکی فوج نے بغیر کوئی غلطی کیے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ اس مکان پر حملہ کر دیا تھا، اور مکان کے اندر موجود ان 4 لوگوں نے بھی جب اپنے سامنے اتنی بڑی اور خطرناک فوج دیکھی تو ہاتھ کھڑے کرنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں ایک طرف امریکی فوج نئے خطرناک ہتھیاروں سے مالا مال تھی، تو وہیں دوسری طرف ان 4 لوگوں کے پاس ایک یا 2 سے زیادہ بندوقیں نہیں تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی فوج گنتی میں بھی ان لوگوں سے لگ بھگ 100 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 لوگوں نے ہار نہیں مانی، اور ایک لمبے وقت تک دونوں طرف سے خطرناک گولی باری ہوتی رہی، اور آخرکار ایک لمبی گولی باری کے بعد ان 4 لوگوں میں سے 2 بڑے لوگ یعنی دونوں سینئر لوگ جو کہ صدام حسین کے سگے بیٹے تھے، دونوں اپنی زندگی گنوا بیٹھے، اور ان دونوں کے ختم ہو جانے کے بعد اب امریکی فوج سے لڑنے کی ذمہ داری بچے ہوئے ایک گارڈ اور 14 سال کے بچے پر آ گئی تھی، یعنی اب ان دونوں کو ہی اس امریکی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن دوستو کچھ وقت کے بعد ہی بچے ہوئے ان 2 لوگوں میں سے بھی اس گارڈ کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اب اس گھر میں صرف اور صرف ایک 14 سال کا بچہ ہی رہ گیا تھا، جو رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا۔ لیکن دوستو ایسے حالات میں اگر کوئی بھی 14 سال کا لڑکا ہوتا تو شاید وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے ہی اپنی جان گنوا بیٹھتا، لیکن صدام حسین کا یہ پوتا کہ جسے آج پوری دنیا مصطفیٰ حسین کے نام سے جانتی ہے، اس نے ایسی حالت میں ایسا کام کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ جس کی وجہ سے وہ اتہاس میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ نہ صرف مشہور ہو گیا بلکہ پوری دنیا آج اس کو 20ویں صدی کے سب سے بہادر بچے کے طور پر جانتی ہے، یعنی آج کے دور میں اس کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر اور سب سے نڈر بچہ مانا جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ حسین نے اپنے 3 ساتھیوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اس خطرناک اور بڑی فوج سے کئی گھنٹوں تک اکیلے مقابلہ جاری رکھا تھا، اور امریکہ کی اس طاقتور فوج کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ مصطفیٰ حسین نے امریکی فوج سے کتنی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں
कि अमरीकी फौज को मुस्तफ़ा हुसैन से लड़ते वक्त इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल के बच्चे से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो ये महसूस हो रहा था कि इस घर के अंदर अभी भी शायद 4 लोग मौजूद हैं। यही वजह थी कि जब अमरीकियों को ये महसूस हुआ कि अब हम चाहकर भी लगातार इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इस घर को पूरी तरह से उड़ाने का फैसला किया और इस घर के ऊपर टैंक के जरिए से हमले करना शुरू कर दिए। और इन्हीं हमलों की वजह से ही सद्दाम हुसैन का सिर्फ 14 साल का पोता यानी मुस्तफ़ा हुसैन भी अपनी जान गंवा बैठा और हमेशा हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन दोस्तों, इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद जब अमेरिकी फौजियों को इस बात का पता लगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 14 साल के एक बच्चे से मुकाबला कर रहे थे, तो वो लोग ये सुनकर हैरान हो गए। न सिर्फ वो लोग बल्कि उस दौर में पूरी दुनिया के ही होश उड़ गए थे। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर मुस्तफ़ा हुसैन के बारे में ही चर्चा की जा रही थी। यही वजह थी कि उस दौर में दुनिया वालों ने मुस्तफ़ा हुसैन को 20वीं सदी का सबसे बहादुर बच्चा मान लिया था। सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम में भी इससे रिलेटेड एक आर्टिकल छपा था और रॉबर्ट नाम के एक मशहूर मजमून निगार ने लिखा था कि अगर ये बच्चा हमारे देश में होता तो हम इस बच्चे के पूरे देश में स्टैचू बनवाते। न सिर्फ स्टैचू बनवाते बल्कि बार बार हर जगह इसको याद भी करते रहते, क्योंकि आने वाले लोगों के लिए ये बच्चा बहादुरी की एक मिसाल बन चुका है। इस वीडियो में जो उस बहादुर बच्चे की कहानी बताई गई है, वो कोई बच्चा एक मामूली बच्चा नहीं था, वो सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। 2003 में जब अमेरिका ने जो है सर्च ऑपरेशन चलाया और ये 4 लोग, इसके 2 बेटे और गार्ड एक मकान में छुपे हुए थे, किसी ने जासूसी कर दी। वहाँ पर अमेरिका की फ़ौज है पहुँच गई 300 लोगों के साथ और वहाँ पर जो है लड़ाई लड़ने लगे। जब 2 बेटे सद्दाम हुसैन के शहीद हो गए तो फिर ये जिम्मेदारी जो गार्ड पर आई। गार्ड भी लड़ता रहा और जब गार्ड शहीद हो गया तो इसका 14 साल का पोता जिसका नाम मुस्तफ़ा हुसैन था, वो यानी इन अमरीकियों की फ़ौजों से लड़ता रहा। जब अमरीकियों को ये पता चला कि अब हम इससे जीत नहीं सकते, उन्हें यह नहीं पता था कि 14 साल का जो है मुस्तफ़ा हुसैन जो सद्दाम का पोता है वो लड़ रहा, तो उन्होंने इस पर टैंक से हमला कर दिया और उसमें उसको शहादत मिल गई है। ये बच्चा जो है 20वीं सदी का सबसे बहादुर और निडर बच्चा जो शुमार किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम में लिखा है कि इस बच्चे के बारे में सहाफ़ियों ने लिखा है कि अगर ये बच्चा मेरे वहाँ मौजूद होता तो पूरे मुल्क में इसके हम स्टैचू बनवाते और सबसे कहते कि देखिए ये 20वीं सदी का सबसे बहादुर और निडर बच्चा है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।